جناب ابراہیم سے پہلے ذرا سی توجہ اس سیکوینس پر آدم علیہ السلام سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک توحید نبوت کے لبوں کی جنبش کے ساتھ پہنچتی رہی، لیکن جب جناب ابراہیم کا آغاز ہوا تو ابراہیم کو خدا نے عبد بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، امام بھی بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم میں یہ ساری صفات سمجھ میں آ گئی تھی، تو جناب ابراہیم نے اب بچپن گزارا ایک بھورے میں، بچپن گزارا ایک رات میں، وہاں سے 12-14 برس کی عمر میں جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کسان سمجھ رہا ہے، طریقہ تمریز گزر گیا، مسالیت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اب جلائل کے ساتھ یہود کے ساتھ توحید کو منوا رہے ہیں۔ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، اپنی قوم والوں کو چاروں طرف دیکھا، جو تعلقوں کے پجاری تھے، کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی ستارے کی پرستش کر رہا تھا۔ ابراہیم نے چاند کو نکلے ہوئے دیکھا، اپنی قوم کو متوجہ کرتے ہوئے کہا شاید یہی لگا ہے جو اتنا تیز سمجھ رہا ہے، ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ سارے گمراہ لوگوں نے کہا یہ تو اندیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ دیکھے تو فرمایا کس انداز سے توحید بنوائی گئی ہے، کسی کے سے مقام امامت ہے نا، سوال دے دینا۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں آپ محمد علیہ وسلم۔ ستاروں کی ستارے دیکھی، کیسا پانی دھوپ دیکھی، ایسا نہیں یاد نہیں ہوگا یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، یہ بھی تو سارے آسمان کی بساط پر چھائے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ ستارے ٹوٹنا شروع ہوئے، ٹمٹمانا شروع ہوئے، پھر ٹمٹمانا شروع ہوئے، پھر منتھن پڑے، اس لیے کہ مشرق کا تارا نکل رہا تھا، ستارے روشن ہو رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے وہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ سورج شروع ہو گیا، ابراہیم نے قوم کو بلایا، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں پیاساسی بھی ہے، اس میں جلال بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں ضرورت بھی ہے، یہی خدا ہوگا۔ سب نے کہا اب یہاں سے ابراہیم آگے کہاں جائیں گے، سورج سے بڑھنا کیا چیز ہے، لیکن کیا مغرب کا وقت آیا، سورج مدھم پڑنا شروع ہوا، مغرب کی شمس ڈوبا، ابراہیم نے کہا جو ڈوب جائے جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں۔ عزیزوں آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس انداز سے محسوس میں علی اور نبی کے کعبہ میں اس انداز سے توحید کا عالم گایا ہے۔ چاند کو دیکھا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں، سورج کو دیکھا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں، ستاروں کو دیکھا جو دم پڑ جائے وہ میرا خدا نہیں۔ یعنی توحید ہے ہونے پر اس نبی نے گواہی دی جو صرف نبی نہیں تھا، امام بھی تھا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو ڈوب جائے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں، جسے جواب آ جائے وہ خدا نہیں، جو بھٹکا رہے وہ خدا نہیں، جو بچا رہے وہ خدا نہیں، جو نظر آ جائے وہ خدا نہیں، جو تم ایسا ہو رسول خدا ہے۔ صلوات بھیجیے نا محمد علیہ وسلم۔ ایسے نہیں مل کر درود بھیجے، دعوت میں بڑا درود بھیجے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، حضرت حیدر قضا حیدر قضا دیکھیے ہم کہتے ہیں آؤ حسین کی مجلسوں میں، مجلس حسین کی ہے گفتگو توحید پر ہو رہی ہے، مجلس حسین کی ہے گفتگو پہچانیت پر ہو رہی ہے، گفتگو ابراہیم پر ہو رہی ہے، گفتگو نبوت پر ہو رہی ہے، عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی ابراہیم کے ساتھ نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی، خلت بھی آئی، امامت بھی آئی، اور پھر قرآن کی آیت آئی۔ ابراہیم ربہ بکلمات اللہم قال انی جعلک للناس اماما قال ومن ذریتی
قال لا ينال عهد الظالمين. سورہ بقرہ. بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا. عقیدہ اور عقیدے پر گفتگو اس اہم منزل میں چونکہ داخل ہو رہی ہے، اس لیے اس آیت کے سہارے ہم گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور ہم نے کچھ کلمات سے ابراہیم کا امتحان لیا. جب ابراہیم کامیاب ہو گئے جب وہ 100% 100% کامیاب ہو گئے، 33% کی کامیابی معصوم نہیں کرتا. سلامات میں جو محمد آ رہے ہیں جو ہے معصوم کے نمبر 33% نہیں ہوتے. معصوم 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے. یہ معصوم کی شان ہے. اما خون عربی میں اما خون کے معنی ہے 100 میں سے 100. جب ابراہیم نے امتحان کو پوری کامیابی سے طے کیا، قال انی جاعلک للناس اماما. عقیدہ آواز آئی، ابراہیم تم چکے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا، ہم نے امام بنایا. ہم نے امام بنایا، ہم نے بنایا امام. وہاں کہا انی جاعلک للناس خلیفہ، ہم نے آدم کو خلیفہ بنایا. جہاں کہا انی جاعلک للناس امام، خلیفہ بھی اللہ کی جانب سے عقیدہ، نبی بھی اللہ کی جانب سے عقیدہ، رسول بھی اللہ کی جانب سے عقیدہ، امام بھی اللہ کی جانب سے عقیدہ. خلیفہ بھی اللہ کی جانب سے، رسول بھی اللہ کی جانب سے، نبی بھی اللہ کی جانب سے، امام بھی اللہ کی جانب سے، ولی بھی اللہ کی جانب سے. یہ سارے منصب اللہ کی جانب سے ہو تو جو منصب من جانب اللہ ہو وہ گناہگار نہیں ہو رہے. اور گناہگار نہیں ہوتے جو اللہ کی جانب سے ہو، اس لیے کہ اس کی ذات سبحان ہے، وہ بے عیب ہے تو اس کا نمائندہ بھی بے عیب ہوگا. بھائی بہت توجہ آپ کی میں چاہوں گا اس بات تک. وہ چونکہ بے عیب ہے اس لیے اس کے نمائندے میں بھی عیب نہیں ہوگا. اس لیے ہم مذہب جعفریہ کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آدم سے لے کر آخر النبیین تک اور آپ سے لے کر ہمارے 14 معصومین تک جتنے بھی حافظہ میں پڑھ آئے سب کے سب بے عیب تھے، معصوم تھے. صلوات بھیجنا محمد علیہ وسلم. تو خدا رب عالم نے امتحان لیا ابراہیم کا، امتحان میں کامیاب ہوئے تو امام بنایا. اب میں ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. جب ابراہیم امام، اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نوجوان ذہنوں میں، سر کیا امتحان لیا تھا؟ نبی تو بنا دیا تھا، رسول تو بنا دیا تھا، خلیل تو بنا لیا تھا. ہاں دوستو، نبوت بغیر امتحان کے مل سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ، بڑی اہم گفتگو ہے اگر آپ توجہ فرمائے. نبوت بغیر امتحان کے مل سکتی ہے، رسالت بغیر امتحان کے مل سکتی ہے، خلت بغیر امتحان کے مل سکتی ہے، ابدیت بغیر امتحان کے مل سکتی ہے. لیکن امامت وہ منصب ہے کہ جو بغیر امتحان کے نہیں ملا کرتا. اور جب تک امام 100 میں سے 100 نمبر نہ لے، یا علی جب تک 100 میں سے 100 نمبر نہ لے وہ کم از کم اللہ کی جانب سے امام نہیں ہوگا. وہ مسجد کا کوئی امام ہوگا، توجہ ہے نا ایمان میں، لیکن اللہ کی جانب سے امام نہیں ہوگا جو 100 میں سے 100 نمبر لے کر آئے. انی جعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو ناس کا امام مقرر کیا. ابراہیم نے فوراً منصب امامت کا پہاڑ ہونے والا مسلح دکھایا. دعا کی قال من ذریتی پروردگار یہ خدا امامت میری اولاد میں بھی جائے گا. یقیناً تمہاری ہی اولاد میں امامت جائے گی. تمہاری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ تمہاری اولاد میں سے ہو، امام نہیں ہو سکتے، امام نہیں ہو سکتے.
صلوات محمد علیہ محمد لاکھ تمہاری نسل میں سے ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد علیہ. عقیدہ توحید، عقیدہ عدل، عقیدہ نبوت. چونکہ توحید سے بلا فصل عدل ہم نے بیان کیا نا کہ ہم توحید کو مانتے ہیں عدل کے ساتھ، اسی لیے اس نے امامت کے لیے یہ شرط لگا دی کہ تمہاری ذریت میں سے بھی اگر کوئی ہوگا تو جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. تو میں ذرا بات کو پلٹ کر میں کہہ دوں کہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے ابراہیم جو تمہاری ضروریت میں سے ظالم ہوگا نا وہ تمہاری ضروریت ہی میں نہیں رہے گا. اللہ 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 توجہ فرمائے. اس لیے کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ نبیوں کی اولادیں اگر ظالم ہو جائیں تو ان کی اولاد تو رہتی ہے، اہل نہیں رہتی. جیسے نوح کا بیٹا انہ لیس من اہل، یہ تیرا اہل نہیں رہا، سفینہ نجات کو چھوڑا. نوح نے کشتی بنائی، سفینہ نجات کو چھوڑا، پہاڑ پر چڑھ گیا. یہ کہتا ہے طوفان آتا ہے تو میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا. مجھے آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبیوں کو چھوڑنے والے آخر پہاڑ پر چڑھ کر جان کیوں بچاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں صلوات محمد علیہ محمد. لیکن آواز قدرت آئی نہیں، یہ تمہارا اہل نہیں رہا، بیٹا ہے اہل نہیں رہا. نبی سے بغاوت اگر بیٹا بھی کرے تو اہلیت کو بیٹھا ہے. نہیں تو پھر دیکھے نبی سے بغاوت اگر بیٹا بھی کرے حقیقی بیٹا تو اہلیت کو بیٹھا ہے. اسی دنیا سے کہا نہیں رہی تمہاری دعا قبول ہوگی، امامت تمہاری بھی ضروریت ہو جائے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے. یعنی جو ظالم ہوں گے وہ تمہاری ضروریت میں نہیں رہیں گے، جب ضروریت میں نہیں رہیں گے تو امام نہیں ہو سکتے. تو ابھی عقیدہ توحید سے بلا فصل ہے نبوت، عقیدہ نبوت سے بلا فصل ہے امامت، عقیدہ امامت سے بلا فصل ہے قیامت. یہی فلسفہ ہے، یہی اللہ کے فضل و احسان کا تقاضا ہے کہ وہ اس دنیا کو ہدایت کے بغیر، ہادی معصوم کے بغیر کبھی خالی نہ چھوڑے. اس لیے کہ اس نے ابلیس کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ جس طرح چاہے بچائے، تو امام سے بھی اجازت تھوڑا سا ہے کہ جس طرح چاہے ہدایت کرے